تو اللہ ایک مہینہ آدمی کو جو بھوکا رہنے کی بات کہہ رہے ہیں، ایک مہینہ بھوکا رکھ رہے ہیں، یہ حکم دے رہے ہیں، یہ اللہ کو اس سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، بندوں کی ہی اس میں کیا ہے؟ آزمائش ہے، بندوں کے لیے ہی فائدہ ہے، بندوں کے لیے ہی اس میں فائدہ مند ہے۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ انسان کے جسم میں کئی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں، کینسر والی کئی بیماریاں اندر ہوتی ہیں۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے، کینسر کے کچھ کیڑے ہوتے ہیں، ہم نے سنا ہے کینسر کے کچھ کیڑے ہوتے ہیں، وہ انسان جب بھوکا رہتا ہے، اسے کچھ نہیں ملتا تو وہ مر جاتے ہیں۔ کینسر کے جو کیڑے ہوتے ہیں انہیں غذا ملتی رہتی ہے تو کیا ہوتی ہے؟ وہ بڑھتے رہتے ہیں۔ جیسے ہی آدمی بھوکا رہنے لگے تو وہ کینسر والے جو کیڑے ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں۔ کینسر والے کیڑے جب مر جاتی تو اس انسان کو بیماری ہی نہیں آئے گی۔ صحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا ہے، اس میں صحت بھی ہے، بھوکا رہنے میں صحت بھی ہے، نفع بھی ہے، طبی اعتبار سے فائدہ مند بھی ہے، دوسرا اللہ کا حکم بھی ادا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ بات جسے اللہ نے حکم دیا، اگر ڈاکٹر بولا دیکھو بھائی تمہیں صبح کا ناشتہ نہیں کرنا، دوپہر کا کھانا نہیں کرنا، صبح ہی 6 بجے یا 5 بجے کھا لیا تو شام میں 7 بجے کھانا کر کو، اگر ڈاکٹر بول رہا اس کے علاوہ کیا چیز بھی تمہیں کھائے تو مر جاتی کیا؟ کسی انسان کو مجال ہے کہ کچھ کھا لے؟ بالکل نہیں کھاتا انہیں، کیوں؟ اپنی جان کے جانے کا خطرہ ہے اسے۔ ایک ڈاکٹر کی بات انسان مان لیتا ہے لیکن اللہ کی بات نہ مانے۔ ایک ادنا سا ڈاکٹر کی بات وہ مان کر کے چل جائے، ہاں ٹھیک ہے ڈاکٹر میں نہیں کھاتا، لیکن اللہ کا حکم یہاں پر آ رہا ہے تو اسے ترک کر ڈالتا ہے۔ نہیں ہے نا، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو میرا بھائی، اللہ نے جو رمضان کے روزے آپ کے اوپر فرض فرمائے ہیں، ایک تو آپ کو متقی بنانا، دوسرا آپ کے لیے صحت بھی ہے، اس میں نقصان نہیں ہے بلکہ نفع ہے۔ اللہ جو چیز ہمارے اوپر فرض فرما دے، اللہ جو چیز ہمارے اوپر واجب قرار دے دے، اس میں نفع ہی نفع ہے۔ فجر میں نماز کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے، ظہر کی نماز پڑھتا ہے، عصر کی نماز پڑھتا ہے، یہ نماز گویا کہ ایکسرسائز ہے، انسان کے جسم کے لیے کیا ہے؟ وہ ایکسرسائز ہے۔ کبھی آدمی سونے کے علاوہ کبھی سر اس کا نیچے نہیں ہوتا، آپ سجدے میں جاتے ہو آپ کا سر ایک دم نیچے ہوتا ہے، سارا خون جو رگوں میں دوڑنا ہے وہ سارا کا سارا پہنچ جاتا ہے۔ دماغ کی جو بیماری انسان کو آتی ہے وہ دماغ تک خون نہ پہنچنے کی وجہ سے آتی ہے۔ دماغ انسان کا کبھی کام نہیں کرتا، یہ اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ اس کے دماغ تک خون برابر نہیں پہنچتا، خون نیچے کی طرف جاتا آتا رہتا ہے، لیکن جب انسان سجدے میں جا کر کے اس کا سر نیچے تو ہوتا ہے اور اس کے پیر اوپر کی طرف ہوتے ہیں تو سارا کا سارا خون کیا ہوتا ہے؟ جلدی جلدی کیا ہوتا ہے؟ وہ تیز رفتاری کے ساتھ چکر کاٹتا ہے، دماغ تک خون پہنچتا ہے، جس سے انسان کی طبیعت بلکہ صحت ملتی ہے اس کو۔ اللہ نے جو چیز فرض فرمائی ہے اس میں صحت ہے، لیکن انسان صحت بھی لینا نہیں چاہتا۔ اگر وہی ڈاکٹر کہے کہ تمہیں ایکسرسائز ایسا کرنا، آدھا گھنٹہ ایکسرسائز کرے تو تمہیں جیتی، نہیں تو نہیں جیتے، قسم کھا کر کے کہتا ہوں ہر انسان ایکسرسائز کرے گا۔ تو ڈاکٹر بول کو ہی اپنے تو بعد میں تو بھی کرتا ہے، وہ چھوڑتا نہیں، انہیں رشتے داران کیا گیا تو بھی نہیں چھوڑتا، کسی تقریب میں چلا جائے وہاں بھی نہیں چھوڑتا، کہیں بھی چلا جائے کسی بھی مجبوری میں ہو، ڈاکٹر جو بول کو ہے اس پر عمل کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کے کہنے پر اسے یقین ہو گیا کہ اگر میں ایکسرسائز نہیں کریا تو میں مر جاتا ہوں، اگر ایکسرسائز نہیں کریا تو بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے،
ارے اللہ کے بندے، اللہ تمہیں جو حکم دے رہے ہیں کہ نماز 5 وقتہ نماز پڑھو، اس میں تمہارے لیے صحت ہے، ایکسرسائز ہے، یہ تمہاری باڈی کے لیے، یہ اوپر جسمانی اعتبار سے اوپر کی صحت ہے، اندرونی صحت، اندر تمہارے اعضاء سڑ کر گل کر سال بھر میں انسان کھا کھا کر کے جو پیٹ کے اندر جو گندگی بھری ہوئی ہے اس کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے رمضان کا ایک واحد موقع دیا ہے۔ اس میں انسان کے جسم کے بیماری جو آتی ہے وہ پیٹ سے آتی ہے، بیماری جو آتی ہے وہ پیٹ سے آتی ہے۔ جب پیٹ بالکل انسان کا پاک اور صاف ہو تو کوئی بیماری نہیں آتی۔ انسان بیمار کھا کھا کر کے پڑتا ہے، بھوکا رہنے سے نہیں پڑتا۔ بھوکا رہنے سے اگرچہ انسان کمزور تھوڑا بہت ہوتا ہے، لیکن کھانے سے کئی بیماریاں اس کے اندر جنم لیتی ہیں، کئی بیماریاں وجود پاتی ہیں۔ کھانے سے انسان بیمار بنتا ہے، اور روزہ بھوکا رہنے سے انسان کو صحت ملتی ہے۔ اگرچہ تھوڑی بہت کمزوری آتی ہے، لیکن پھر انسان کھائے گا تو برابر ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی، اس میں صحت بھی ہے، اللہ کا حکم بھی ہے، دونوں ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اللہ بھی راضی ہو جائیں گے، دوسرا ہماری صحت بھی مل جائے گی۔ بعض لوگ روزہ رکھنے سے بڑے کتراتے ہیں۔ میں گزشتہ جمعہ بھی آپ حضرات سے عرض کیا تھا، کچھ لوگوں کو کچھ چیزوں کی عادت بن جاتی ہے جن کی وجہ سے انسان روزہ نہیں رکھتا۔ گزشتہ جمعہ میں بولا تھا، بیڑی پینا، تمباکو کھانا، سگریٹ، یہ سب چیزیں انسان کی عادت، چائے پینا کسی کی عادت بن جاتی ہے، بیڑا کھانا کسی کی عادت بن جاتی ہے۔ تو یہ عادت کسی نے بنا لیا ہے، تو اس عادت کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی یہ مہینہ کیا ہے، ہمارے لیے بہت ہی مفید ہے۔ بیڑی سے جو نقصان ہمارے جسم کو پہنچتا تھا، رمضان کے مہینے میں روزہ ہوں اور کوئی نے بیڑی نہیں چیتا، کتنا صحت ملتا ہے معلوم اسے، بیماری سے بچ گیا نا وہ، سگریٹ پینے سے بچ گیا تو گویا کہ بیماری سے بچ گیا۔ جتنی چیزیں نشہ آور چیزیں ہیں، یا شراب پینا، وہ شراب سے انسان جب شراب سے چھوڑ دیتا ہے، رمضان میں روزہ رکھنا کر کو شراب کو ترک کر دیا، شراب کو چھوڑ دیا، اب اس سے انسان کی صحت بنتی کی بیماری بنتی ہے۔ صحت ہے انسان کے لیے جو کہ مضر تھی شراب، جس کو پینے سے نقصان پہنچتا تھا، اب روزہ رکھ کر کے اس سے کیا کر لیا، بچ گیا، تو انسان کو صحت ملتی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی، اسلام کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان کو نقصان پہنچائے۔ کوئی بھی چیز آپ اٹھا لو، اسلام کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے جو انسان کو نقصان پہنچاتا ہو۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، آپ پانی پیتے ہو، پانی کا گلاس اٹھاؤ، اس میں دیکھو، بسم اللہ، اللہ کا نام لو، اور 3 گھٹ میں پانی پیو۔ اللہ کے نبی کی سنت ہے 3 سانس میں پانی پیو۔ اب جب تم پانی پیو گے تو سانس، ناک میں کی جو سانس ہے اس میں نہیں چھوڑنا، پانی پیا چھوڑ دیا، پانی پیا پھر چھوڑ دیا، پھر پانی پیا پھر چھوڑ دیا۔ اس میں انسان کے لیے نفع ہے۔ ناک کے اندر کی جو غلاظت، اس کے اندر جو کیڑے ہوتے ہیں، اندر جو آکسیجن جاتی ہے، باہر جو آتی ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ آتی ہے نا، وہ تو نقصان دہ ہے کہ نہیں؟ آپ لوگ پڑھے لکھے بھائی، تو کاربن ڈائی آکسائڈ میں جو نقصان ہے وہ اس کے اندر بہت ساری اندر کی جو بیماری ہوتی ہے اس کے کیڑے نکلتے ہیں۔ اب آپ نے پانی پیتے وقت میں سانس لی تو وہ سارے کے سارے کیا جائیں گے، پانی کے اندر جائیں گے۔ اب پانی کے ساتھ وہ کیا جائے گا، وہ پانی کے ساتھ اندر چلا جائے گا جسم میں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ سانس کیا کرو، پانی پی لو پھر سانس پھر چھوڑو، پانی پیتے وقت میں سانس نہیں لینا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا 3 گھونٹ میں پانی پینا۔ ایک آدمی اٹھا کر گڑ 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 پانی پیا، اٹھا کر سر کو چڑھایا، اس سے ہارٹ اٹیک ہونے کا امکان ہے۔ کس کا امکان ہے؟
ایک آدمی کھیل کھیل کو کود کود کو آیا, ایک دم بھاگ کو آیا, آئے اٹھا گلاس گڑ پیا, اس سے ہارٹ اٹیک ہونے کا امکان ہے. اللہ کے نبی کی سنت پر تم لوگوں نے اگر عمل کر لیا, اٹھایا بسم اللہ پڑھ کر کے, ایک سانس میں پی پھر چھوڑا, پھر ایک گھٹ پیا پھر چھوڑا, پھر ایک گھٹ پیا پھر چھوڑا, تو اس میں کیا ہے؟ نفع ہے, نقصان نہیں ہے. میرے بھائی اللہ کے نبی نے جو طریقہ ہم کو بتایا اس میں نفع ہی نفع ہے, نقصان بالکل نہیں. اسلام آپ کو جو سکھاتا ہے وہ نفع ہی سکھاتا ہے, نقصان نہیں. اسلام کے علاوہ کوئی مذہب مجھے دکھا دو جو اس طرح کے طریقے بتاتا ہو. بیت الخلا کرنے کا طریقہ میرے آقا نے فرمایا ہے. بیت الخلا کیسے کرنا چاہیے, کس طریقے پر کرنا چاہیے, میرے آقا نے وہاں تک بتلا دیا ہے. کس طریقے پر بیٹھنے سے بڑی آسانی کے ساتھ گندگی باہر نکل سکتی ہے, وہ طریقے تک اسلام نے خیال رکھا. جب پیٹ کی گندگی باہر نکلتی ہے تو انسان بالکل کیا ہو جاتا ہے, اسے اطمینان مل جاتا ہے, سکون مل جاتا ہے. جب پیٹ کی گندگی باہر نہیں نکلتی پوری رات پریشان ہوتا ہے, دن بھر بے چینی ہوتی ہے, بے قراری ہوتی ہے. تو وہ تک میرے آقا نے فرما دیا, میرے نبی نے وہ تک کا بتا دیا. تو اسلام آپ کو جو طریقہ سکھاتا ہے, چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی میرے آقا نے ہماری صحت کے لیے فرمایا ہے. مسواک کرنے کا میرے نبی نے حکم دیا ہے, اس سے آپ کے دانتوں کی صفائی ہوتی ہے. صبح ایک مرتبہ انسان برش کر کے نکل جاتا ہے, پھر کبھی وہ برش اٹھا کر کے دھوئے. ڈاکٹر بولتے ہیں صبح میں ایک مرتبہ, شام میں ایک مرتبہ رگڑو. کون کو بھی رگڑا, جا کے پوچھو. صبح میں ایک مرتبہ رگڑ لیا تو پھر رات میں سو کو پھر صبح اٹھا, 24 گھنٹے کے بعد ہی اس کے دانت کی صفائی ہوتی ہے. قربان جاؤں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر. چھوٹی مسواک سنت, اللہ کے نبی نے فرمایا 5 وقتہ نماز کے لیے جب تم آتے ہو, وضو کرتے ہو, تمہاری صفائی ہوتی ہے تو دانتوں کو تم صاف کرتے ہو. مجھے بتاؤ کوئی انگریز 5 مرتبہ برش کرتا ہو دن میں؟ کوئی انگریز مجھے یہ بتاؤ کہ 5 مرتبہ دن میں برش کرتا ہو؟ ایسا تو نہیں ہوتا. 5 مرتبہ کوئی بھی انسان برش نہیں کرتا, لیکن مسواک میرے آقا نے فرمایا 5 مرتبہ 5 نمازوں کے وقت مسواک کرتا ہے. تہجد میں کسی نے اٹھا تو وہاں پر بھی مسواک کرتا ہے, اشراق میں بھی مسواک کرتا ہے. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مسئلہ یہ ہے, کسی نے وضو کرتے وقت میں اگر مسواک کیا, ان کے یہاں نماز کے وقت میں وضو کرنا ہے, نماز کے وقت میں مسواک کرنا ہے, نماز کے وقت میں مسواک کرنا. آپ شواف حضرات کے مساجد میں چلے جائیں تو وہاں پر ان کے پاس چھوٹی مسواک ہوتی ہے, بالکل چھوٹی, ایک دم چھوٹی مسواک ہوتی ہے. وہ لے کر کے ہر نماز کے وقت میں کیا کرتے ہیں, چھوٹی مسواک بالکل چھوٹی ہوتی ہے, وہ اس طرح کر لیتے ہیں نماز کے وقت میں. اب رکعت امام صاحب بن رہے, اس طرح کر کے رکھ لیتے ہیں جیب میں. اتنا مسواک کا اہتمام ہے. تو اس سے ہمارے منہ کی صفائی ہے, اندر کی جو بدبو ہے, وہ گندگی ہے, وہ نکل جاتی ہے. میرے آقا نے جو چیزیں بتائی ہیں اس میں صحت کے علاوہ نقصان نہیں دوستو, صحت کے علاوہ نقصان نہیں ہے. اسلام کا کوئی بھی رکن آپ لے لو, اسلام کا کوئی بھی آپ رکن لے لو, کوئی بھی حکم لے لو, اس میں نفع ہی نفع ہے, نقصان بالکل بھی نہیں. کتنی چیزیں میں آپ کو گناؤں, بے شمار چیزیں ہیں جس کو میں گناتا جاؤں, اللہ اکبر, بے شمار چیزیں. گردن پر ہم لوگ جو مسا کرتے ہیں, یہاں پر یہ گردن کے سوکھی رہنے سے کئی بیماریاں آنے کا اندیشہ ہے. پیر ذوالفقار صاحب اپنی کتاب کے اندر اس کے نقصانات کیا کیا ہے وہ لکھے. 5 مرتبہ انسان گردن پہ مسا کرتا ہے. پوری دنیا میں کوئی انگریز مجھے بتا دو کہ وہ گردن کا مسا کرتا ہو. ان کی گردنیں ایک دم سوکھی ہوئی ہوتی ہے, جب پانی نہایا تو بھیگا ورنہ نہیں. دھوپ کو جل جل کر کے گردن کی حالت خراب ہو جاتی ہے. انسان گردن پہ مسا کرتا ہے, وہاں کی رگوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دے دیتے ہیں.
کئی بیماریوں کے لیے علاج ہے، صحت ہے، انسان روزانہ 5 مرتبہ وضو کرتا ہے۔ دوسرے دیگر مذاہب میں دیکھ لو، کوئی 5 مرتبہ وضو کرتا ہو، اپنے چہرے کو صاف کرتا ہو، پیر دھوتا ہو، ہاتھ دھوتا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ صبح میں 1 مرتبہ دھونے کو، فیس واش ڈالنے کو، رگڑنے کو گیا، تو شام میں آیا تو دودھ دھلانا پڑا رہتا، گھر کو دھوتا ہوتا۔ لیکن اللہ اکبر، اسلام نے کیا تعلیم دی ہے، اسلام نے کیا طریقہ سکھایا ہے، کیا تہذیب سکھائی ہے۔ اسلام بہت ہی معزز ہے، اسلام بہت ہی پیارا مذہب ہے، اس میں انسان کے لیے صحت بھی ہے۔ کئی غیر مسلم اسلام کو آج قبول کر رہے ہیں، کئی غیر مسلم آج اسلام قبول کر رہے ہیں، کئی ڈاکٹرز لوگ زیادہ تر اسلام قبول کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ریسرچ کرتے اس کے بارے میں، وہ دیکھتے ہیں کہ پیارے آقا نے اس کے بارے میں فرمایا، محمد رسول اللہ نے یہ فرمایا، تو یہ کیوں فرمایا، اس کے بارے میں سرچ کرتے ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے اس لیے فرمایا تھا، اسلام قبول کرتے ہیں۔ کئی لوگ عام لوگوں کے مقابلے میں ڈاکٹرز لوگ بہت زیادہ اسلام کو قبول کر چکے ہیں، اور جو سائنسدان ہوتے ہیں وہ کئی زیادہ اسلام کو قبول کر چکے ہیں۔ یہاں پر تو ہمیں سائنسدان نظر نہیں آتا، لیکن باہر ممالک میں آپ چلے جاؤ، امریکہ، انگلینڈ وغیرہ، تو وہاں کے لوگ ریسرچ کر کے، انگریز، وہ اسلام قبول کر چکے ہیں، ان کو پتا چل گیا کہ اسلام واقعتاً اللہ کی طرف سے دی ہوئی بہت ہی معزز دین ہے، معزز شریعت ہے، جو انسان کی صحت کا بھی خیال کرتا ہے، جو انسان کی صحت کا بھی خیال کرتا ہے، اور اللہ کا بھی حکم وہاں پر ادا ہو جاتا ہے۔